سال رمضان کے سلسلے میں ہماری دوسری کلاس ہے اور آج ہم تھوڑی سی مسواک کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی جائے مسواک کر کے تو یہ ان 70 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے جو بغیر مسواک کے پڑھے جائیں۔ کہاں 2 رکعت اور کہاں پہ 70 رکعات، اور 2 رکعت زیادہ بہتر ہیں۔ کتنی بہتر ہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں آ رہا ہے کہ اگر مجھے یہ بات امت پہ ناگوار نہ محسوس ہو رہی ہوتی کہ امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ہر نماز سے پہلے اپنی امت کو مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ تو علماء نے فرمایا یہ بھی حکم دینے کا ایک انداز ہی تو ہے، یہ بھی حکم دینے کا ایک انداز ہی ہے۔ ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی میرے دانتوں میں کچھ پین سی فیل ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کے دانت یلو ہو رہے ہیں، آپ مسواک کیا کیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا تذکرہ فرماتے، بار 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 یہی بات، مسواک مسواک۔ ہمیں لگنے لگا تھا کہ اب آیات اتر آئیں گی مسواک سے متعلق، اللہ کے نبی اتنا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ ایک دفعہ مسواک نہیں تھی، ایک آدمی بیچ رہے تھے تو ریٹ کافی زیادہ تھا، 1 دینار۔ انہوں نے 1 دینار کی مسواک خرید لی۔ اب ہم ذرا بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دینار سے 2 بھیڑیں خرید لی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مسواک کی وہ پیمنٹ دے رہے ہیں جن سے 2 بھیڑیں خریدی جا سکتی ہیں۔ تو ایک آدمی کہنے لگے حضرت اتنی مہنگی لے رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں، کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا شبلی مال تو تجھے ہم نے دیا تھا اور سنت پہ خرچ کرنے کا موقع آیا تو شبلی تو 1 دینار بھی نہ خرچ کر سکا، بتاؤ مال تمہارا تھا یا ہمارا تھا؟ دیا کس نے تھا بولو؟ تو آپ ہی بتائیے شبلی وہاں پہ کیا جواب دے گا؟ ہم نے اپنے بعض بزرگوں کو اور علماء کو مسواک خریدتے ہوئے دیکھا، 10 کی دے رہے ہوں تو 20-30 روپے دے دیتے ہیں، اور دل میں کیا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ہمارا ایمان محفوظ کرنے جا رہا ہے اور ہم اسے 10 کا 10 ہی دیں، بڑھا کے دیتے ہیں۔ اور کل سخیوں کا بادشاہ بھی کہے گا کہ تم مجھ سے بڑھ کے سخاوت کرنا چاہتے ہو، یہ لو میں تمہیں اس سے بھی بڑھا کے دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسواک کرنے سے اللہ ایمان کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک مسواک کرنے سے ایمان نصیب کرتے ہیں، نشہ کرنے سے، چرس، افیم، اس سے ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تشریف لاتے تب بھی مسواک کرتے تھے، سونے سے پہلے بھی مسواک کر لیا کرتے تھے، اور سو کے اٹھتے تھے تو مسواک فرمایا کرتے تھے۔ مسواک کی بڑی کثرت ہوا کرتی تھی۔
اللہ اکبر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے منہ قرآن پاک کے راستے ہیں، اور ان راستوں کو مسواک کر کر کے پاک صاف کرتے رہا کرو۔ اس کے بعد وضو کی ترتیب ہے، تو وضو صفائی ہے، اور صفائی کو نصف ایمان کہا گیا۔ صفائی کو نصف ایمان، آدھا ایمان بولا گیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت آ رہی ہے کہ اللہ تعالی ڈھیروں گناہ وضو سے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت آ رہی ہے کہ وضو کر لینے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھ لیجئے، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کو وضو والے اعضاء سے پہچان لوں گا، کیونکہ وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو تم میں سے جو اپنے وضو والے اعضاء کی چمک، رونق، نورانیت بڑھانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس وقت میں وضو کیا کرے جس وقت وضو کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باوضو رہو، ثواب ملتا رہے گا، اور اگر دنیا سے چلے گئے تو شہادت کا ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ کیئرفلی وضو کیا کرو، کیونکہ ان ایڑیوں کے لیے عذاب ہے جو خشک رہ جاتی ہیں، اور جو اچھی طرح سے وضو کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ ان کے گناہوں کو معاف صاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ بھی جو ناخنوں کے نیچے ہوں، یعنی انتہائی معمولی گناہ بھی ہوں، اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور چونکہ وضو نیکی ہے، تو قرآن پاک کہتا ہے کہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اچھا، حدیث پاک میں ایک دعا آ رہی ہے کہ یہ دعا آپ وضو کے بعد پڑھ لیا کریں، بڑی عجیب و غریب دعا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ پاک آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے بعد گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، اور اے اللہ میرے گھر میں وسعت عطا فرما، کھلا کر دے، وسیع کر دے۔ تو پہلے دعا کا جملہ یہ تھا کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ علماء نے لکھا کہ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی مغفرت ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد دعا یہ بتائی وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي کہ میرے گھر میں وسعت عطا فرما، یعنی جب مغفرت ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو برکتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں تو مہمان آتے ہیں، اور مہمان آتے ہیں تو دعا کیا چل رہی ہے کہ یا اللہ میرا گھر وسیع کر دے۔ اور تیسرا جملہ اس سے بھی عجیب ہے وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي کہ اللہ میرے رزق میں بھی برکت عطا فرما دے۔ جب مہمان آئیں گے تو ان کو کھلانا پلانا بھی ہوتا ہے، تو رزق میں برکت کی دعا بھی کر دی کہ یا اللہ رزق میں بھی برکت عطا فرما دے۔ تو یہ وضو کی بڑی ایک عجیب و غریب حکمت علماء نے بیان فرمائی ہے۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ وضو سے پہلے پڑھ لیا کیجئے بسم اللہ والحمد للہ، یہ دو الفاظ ہیں، بسم اللہ الحمد للہ، ان دونوں کے درمیان میں ایک واو کا اضافہ فرما لیجئے تو یہ بن جائے گا بسم اللہ والحمد للہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تک وضو رہے گا تب تک فرشتے نیکیاں برابر لکھتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ یہ دعا وضو سے پہلے پڑھ لی جائے، لیکن واش روم میں نہ پڑھی جائے، واش روم جانے سے پہلے ہی پڑھ لی جائے۔ اور آج تھوڑا سا
شب برات کے حوالے سے ساتھی پوچھ رہے ہیں نفل پڑھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. بھی نفل تو سادہ 2 رکعت نماز نفل اللہ اکبر، یہ سادہ سا طریقہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے لمبی رکعت پڑھی، لمبا سجدہ کیا، تو ہم بھی سجدہ لمبا کر سکتے ہیں. تو سجدہ کیسے لمبا کر سکتے ہیں کہ تسبیحات 3 کے بجائے 9 کر دیجئے. اسی طرح جب سجدے کی حالت میں انسان ہو تو ایک حدیث آ رہی ہے وہ اس طرح ہوا کرتا ہے جیسے کسی بندے نے رب کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہو، عاجزی کی انتہا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنے اعمال نامہ میں استغفار کثرت سے دیکھیں گے. تو گویا استغفار بہترین عمل ہے اور سجدہ بہترین عبادت ہے. تو بہترین عبادت کرتے ہوئے بہترین ذکر استغفار ہے، لہٰذا سجدے میں استغفار کیا جائے. لا الہ الا انت سبحانک یہ دعا ہے، استغفار ہے، یہ بھی سجدے میں پڑھ لیں. ربنا ظلمنا یہ دعا ہے، استغفار ہے، یہ بھی سجدے میں پڑھ لیں. ربنا لا تؤاخذنا یہ بھی دعا ہے. اور یہ مختصر سا جملہ ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، بس اتنا سا جملہ ہے، یہ بھی استغفار میں آ جاتا ہے. رب اغفر وارحم استغفار میں آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں استغفار ہیں. تو سجدے میں استغفار کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے. اس سے رکعت بھی لمبی ہو جاتی ہے. رکعت لمبی یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ کو 5 یا 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ ایک رکعت میں زیادہ صورتیں پڑھ لیں، دوسری میں اور زیادہ پڑھ لیں. جیسے پہلی میں 5 پڑھ لیں، دوسری میں 4 پڑھ لیں، یعنی ایک صورت سے زیادہ صورتیں پڑھ لی جائیں تو اس میں رکعتیں بھی لمبی ہو جاتی ہیں اور قرآن بھی پڑھا جاتا ہے. اور ساتھ میں جن لوگوں کو صورتیں یاد نہیں ہیں تو بہت ایزی طریقہ ہے کہ وہ ایک لائن یا 2 جملے یاد کر لیا کریں. جیسے الم تر کیف فعل ربک، بس اتنا یاد کر لیں. چلیں پہلا دن ہے تو اتنا ہی کافی ہے. اور اگلے دن میں باصحاب الفیل ایک جملہ یاد ہو گیا. دیکھیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے بہت ہو جاتا ہے. قطرہ قطرہ ہو. ایک دفعہ گھر میں بالٹی تھی اور نلکا خراب تھا، ایک قطرہ آ رہا تھا. صبح اٹھے تو بالٹی بھر چکی تھی. تو تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے بہت بن جاتا ہے. انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے ایک ہی دفعہ کرنا ہے تو پھر نہیں ہوتا. تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے کافی زیادہ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح نفل بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیجئے. صدقہ کر کے آپ ظاہر ہے ابھی تو کسی کو اماؤنٹ نہیں دے سکتے، لیکن آپ علیحدہ کر دیجئے، آپ کو اس رات میں صدقہ کا ثواب بھی مل جائے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ جب تم کسی انسان کو دیتے ہو تو رب رحمان کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے، انسان کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے. تو گویا صدقہ اللہ پاک ایک دم سے قبول کر لیتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ اوقات آپ نکال لیجئے اس کے لیے تلاوت کے لیے، کچھ نکال لیجئے درود شریف کے لیے، کچھ نکال لیجئے استغفار کے لیے، کچھ کلمہ کے لیے. اور یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں تھوڑے 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 کرتے کرتے انسان تھوڑا تھوڑا وقت دیتا چلا جائے تو کافی وقت بن جاتا ہے. اس طرح سے مختلف اعمال کو وقت دے دیا جاتا ہے. تو یہ آسان سا طریقہ ہے. سورۃ یاسین پڑھ کے دعا کر لی، بہت بہترین عبادت ہے. سورۃ یاسین اللہ کو بڑی پسند ہے. تو آپ ضرور سورۃ یاسین کی تلاوت کر کے اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں، دوست احباب، رشتہ داروں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو آپ کو دعا کا بول دیتے ہیں. تو یاد رہے کہ بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں دعا کریں، تو اس میں شرم کی بات نہیں ہوتی. وہ جی ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو جی کیا دعا، یہ انداز بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے.
انہوں نے دعا کا بولا ہے تو آپ دعا کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے اللہ آپ کو خوش رکھیں، اللہ ایمان نصیب فرمائیں، اللہ دنیا آخرت سنوار دیں، تو اللہ آپ کو ایمان، صحت، عافیت اور سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائیں، آپ فوری دعا دے دیجئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی ملتے تھے تو دعا دیتے تھے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ ایک ہفتہ کر کے دیکھیے، پھر دیکھیں لوگوں میں محبتوں کا لیول کیا ہوتا ہے، آپ کو دیکھتے ہی اسمائل پاس کریں گے، اچھے انداز میں ملیں گے، اور اچھے انداز میں ملنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، اور اچھے اخلاق ہیں تو انسان اللہ کے نبی کے قریب قریب اور قریب ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ میرے نزدیک وہ لوگ قیامت کے دن زیادہ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ تو آج اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالی باقی ہم کل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل ہمارا تیسرا دن ہوگا، اور تیسرے دن میں ترتیب کل ہی میں آپ کو اپنے واٹس ایپ والوں کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آج کی رات میں ہم سب کی مغفرت فرمائیں، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی مغفرت فرمائیں، اور ہمارے جانے والے تمام احباب، بزرگوں، رشتہ داروں کی مغفرت فرمائیں۔ اللہم اغفر لجمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان، صحت، سلامتی، عافیت، خوشی، راحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں، اور جب اللہ نے لے جانا ہو تو اللہ کلمہ دے کر مدینہ شریف کی مٹی نصیب فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ حج کا موسم بھی آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو حج بھی نصیب فرمائیں، اور ہماری نسلوں کو بار بار خانہ کعبہ کی مقبول زیارت کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔